بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کو ان دنوں میں اس دور میں لے کر جانا چاہتا ہوں جس دور میں منگولوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے اور ظلم کی انتہا کر دی۔ دریا مسلمانوں کے خون سے بہائے جاتے تھے۔ اس دور میں ایک قبیلہ، ترکوں کا ایک قبیلہ جو کہ مختلف کبھی پہاڑوں کی سردیاں جھیل رہا تھا، کبھی میدانی جنگلات میں جنگلی جانوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ اس قبیلے میں بہت سے ترک نوجوان اور بہت سے ترک بزرگ جو تھے وہ بہت زیادہ جنگی مہارت رکھتے تھے، اور اس قبیلے میں وہ قبیلہ گشت کرتا کرتا کبھی کہیں نقل مکانی کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ منگولوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے تھے۔ تو اس قبیلے نے نقل مکانی کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں پہ ایک جنگ ہو رہی تھی، دو فرقین کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ مسلمان تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ جس دونوں فریقین میں سے جو فرقہ جو نیچے ہے، جو ہار رہا ہے یا جس کو شکست ہو رہی ہے، اس کا ساتھ دیا جائے، اس کو بچایا جائے۔ تو کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکلی عام طور پہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کسی دو فریقین کو لڑتے ہوئے آپس میں دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک بائی نیچرل آپ کی ایک اندر ایک آواز آتی ہے کہ اس کو بچایا جائے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، جو دب رہا ہے، جس کو شکست ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بھی اس وقت یہی سوچا اور انہوں نے اس فوج کی مدد کی جو کہ جس کو شکست ہو رہی تھی۔ تو جب انہوں نے اس فوج کی مدد کی، اس فوج کی طرف گئے، تو ایک ہی جھٹکے میں، ایک ہی پلٹ میں جس کو شکست ہو رہی تھی وہ اوپر آ گیا اور جس کو فتح ہوئی تھی وہ نیچے چلا گیا۔ تو خیر اس وقت جنگ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد جو جنگ جس کو شکست ہو رہی تھی، تو اس فوج کے بادشاہ نے ان کو بلایا، ترکوں کو، اور ان کو پوچھا کہ بھئی آپ مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کیسے آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح دو فریقین لڑ رہے تھے اور ایک جو شکست کھا رہا تھا اس کو ہم نے ساتھ دیا۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے بتایا کہ وہ تاتاری تھے اور ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی اور تاتاری جو تھے وہ فتح کر رہے تھے اس وقت۔ تو اس وقت اس بادشاہ نے خوش ہو کر ان کو ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا کیا جہاں پہ انہوں نے اپنے قبیلے کی بنیاد رکھی، اور اس جنگ میں جانے کا، یعنی کہ جس کو شکست ہو رہی تھی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ ایک نوجوان نے کیا جس کو ہم ارطغرل غازی کے نام سے جانتے ہیں۔ ارطغرل غازی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا۔ یہ اپنے قبیلے کو لے کر کبھی کہیں نقل مکانی پر مجبور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ ایک ٹائم آیا کہ اس نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ سلطنت آگے چل کر 3 بر اعظموں پر پھیلی اور 3 بر اعظموں پر اس نے حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، اللہ نے اس کو چنا ہوا تھا ارطغرل غازی کو۔ ارطغرل غازی کا ایمان تھا اللہ پہ، اور اللہ کی ہی راہ میں وہ جہاد، اور اللہ کی ہی راہ میں وہ دنیا داری کا اس سے کنسیپٹ نہیں تھا، وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتا تھا اپنا، اس کا جینا مرنا زندگی ہر چیز اس کی اللہ کی راہ میں تھی۔ اسی دور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی، جن کا شرف خاص ارطغرل کو حاصل تھا۔ ارطغرل ان سے نصیحت لیتا تھا اور اللہ کی راہ میں وہ نکل پڑا تھا، اور دنیا داری کا اس سے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ اور جو سلطان تھا اس وقت کا، علاؤ الدین، اس کی بھتیجی جو کہ سلجوق خاندان تھا، اس کی بھتیجی سے ارطغرل کی شادی ہوئی، اس کا نام حلیمہ۔ یہ آپ بتاتا چلوں کہ جو سلجوق خاندان ہے وہ محمود غزنوی کے دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ محمود غزنوی کے دور میں جب اسلام آیا تھا تو اس وقت سلجوقی جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے بہت بڑی تعداد میں، تو یہ ان کی نسل سے تھی سلجوق شہزادی جو کہ ارطغرل کے نکاح میں آئی۔ ارطغرل غازی نے اللہ کی راہ میں جب نکلا تو ایک ٹائم تھا کہ وہ جگہ جگہ نقل مکانی کرنے پر مجبور تھے، ان کو کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں مل رہا تھا اس پوری دنیا پہ، تو وہ مجبور تھے کبھی کہیں، لیکن ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے اتنا نوازا کہ اس سلطنت عثمانیہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد رکھنے والا ارطغرل غازی ہے، اس نے اس کی بنیاد رکھی، اور نسل در نسل وہ آنے والے وقت میں 3 بر اعظموں پر وہ پھیلی، اور جس نے اپنے جھنڈے گاڑے اور اسلام کا نام روشن کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ ڈرامہ آج کل چل رہا ہے ٹی وی پر اور انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈرامہ دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی کسی کی بیٹی کو گھر سے کیسے بھگانا ہے،
کسی کی بیٹی اگر نہیں مانی تو اس کو طلاق کیسے پھینکنا ہے، ساس کو بہو سے کیسے لڑوایا جا رہا ہے، بہو کو ساس سے کیسے لڑوانا ہے، یہ ساری چیزیں کہ گھر سے بھاگ کے شادی کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں ڈراموں کے ذریعے، ہمارے ٹی وی کے ذریعے ہمارے گھر میں یہ پہنچایا جا رہا ہے نظام، تو تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ برباد ہو جائے، اور برباد ہو بھی رہی ہے۔ تو ہمیں یہ ان ڈراموں سے ہٹ کے، ان ڈراموں سے نکل کر، ہمیں اپنے جو اسلامی ہیرو ہیں، ہمارے ارطغرل غازی ہمارے مسلمانوں کے ہیرو ہیں اسلام کے لیے، ان کی بہت خدمات ہیں، ان سے سیکھیں، ان کو دیکھیں، ان کی ہسٹری جانیں، تاکہ مسلمانوں میں جذبہ ایمانی پیدا ہو۔ بہت شکریہ۔